اب جو نئی تجویز کریں گے وہ پوچھیں گے ان سے، جو میرا جو سسٹم ہے، طریقہ کار ہے، وہ جو چل رہا ہے وہ نہایت مفید ہے علماء کے لیے. تو بفضل تعالیٰ 2 مضمون آپ کے ذہن میں آ گئے ہیں. پہلا مضمون بدعت اور اس کی تحقیق، دوسرا مضمون تھا آیات مکیہ اور آیات مدنیہ اور اس کا فرق اور اس کے متعلقات. تیسری تقریر جو بات کو آخر میں آپ حضرات نے لکھی تو اس کے بارے میں بھی آپ کو حروف مقطعات، متشابہات، اور چوتھی تقریر ان اللہ علی کل شیء قدیر. 4 رسالے، 4 تصنیفیں، 4 کتابیں، 4 مضامین آپ کے ذہن میں نے ڈال دیے. آج پنجتن پاک کے صدقے سے 5واں مضمون شروع کرتا ہوں. انشاءاللہ العزیز یہ بھی مفید ثابت ہوگا انشاءاللہ. باقی پاؤ بھاجی انہوں نے پڑھا ہے، اس کے بارے میں کل حافظ صاحب فرما رہے تھے کہ کوئی نئی تجویز کے نئے طریقے سے سلسلہ ہوگا، بہرحال وہ آ جائیں. اب آج میں لکھوانا چاہتا ہوں عصمت انبیاء کے مضامین میں سے ایک مضمون عصمت انبیاء. عصمت عین صاد میم تے، عصمت عین صاد میم تے، عصمت انبیاء. اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے. اس میں ہمارے ساتھ دوسرے بھی شامل ہو جاتے ہیں، دیوبندی، وہابی، مودودی، لیکن وہ عملی طور یا اپنے مضامین و تقاریر کے اظہار کے بعد وہ بھی اس عقیدے سے پھسل جاتے ہیں. عقیدہ یہ ہے کہ ہر نبی پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی پیغمبر رسول گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، صغیرہ کبیرہ ہر لحاظ سے. عصمت کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے وجود مبارک سے گناہوں کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے. گویا ممتنع ہے ان کے وجود سے گناہ کا صدور، ان کے وجود سے گناہ کا صدور ممتنع ہے. جہاں تک ہو سکے اہل سنت کوشش فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں خلاف اولا کی تقریر بھی نہ کرنی پڑے. یعنی یہ اب جو دور حاضرہ کا سلسلہ چل رہا ہے، یعنی سابقین میں یہ تھا کہ خلاف اولا ہے، خلاف اولا ہے. خلاف اولا کا مطلب ہے کہ اعلیٰ مرتبہ انہوں نے حاصل کرنا تھا، وہ ذرا نیچے آ گئے. ہم اس کو بھی گوارا نہیں کرتے، اگرچہ بوقت ضرورت استعمال کر لیا جاتا ہے تو سمجھ رہے ہیں. خلاف اولا، خلاف اولا. اولا آپ جانتے ہیں افضل اور اکمل، مکمل ترین شے، مکمل ترین عمل. تو وہ مکمل ترین کو چھوڑ کر بوجہ مصلحت نیچے درجے کو کام کر لیا تو اس کو متقدمین خلاف اولا سے تعبیر کرتے چلے آ رہے ہیں. ہم بھی استعمال کر لیتے ہیں لیکن گوارا نہیں ہوتا. کوشش ہوتی ہے کہ خلاف اولا والا معاملہ بھی نبوت تک نہ پہنچے. یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذنب کی تقریر کی ہے ان کی آخری سطح خلاف اولا ہے. ہم اس کو گوارا نہیں کرتے. اعلیٰ حضرت نے خود یہ موقع دیا ہی نہیں. انشاءاللہ آپ کو موقع ملے گا، میں عرض کروں گا، مگر ٹائم مل گیا تو یہ سمجھ لیں کہ دور حاضرہ میں جو سنیوں میں کمی ہوتی جا رہی ہے وہ ہے ادب کی کمی. اعلیٰ حضرت نے ادب سکھایا کہ خلاف اولا تک نوبت پہنچنے ہی نہ دو، بلکہ ایسی تقریر کرو کہ خلاف اولا کا مفہوم ذہن میں رہے ہی نہ. تو ذنب کا اگرچہ لفظی معنی گناہ نہیں ہے بلکہ اس کا لفظی معنی تو ہے دم، پوچھڑ. تم جو جانوروں کو لگی دیکھی آپ نے، بکری کو ہے، گائے کو ہے، بھینس کو ہے، تو دم کو عربی میں ذنب کہتے. پھر یہ مجازی معنی استعارے کے طور گناہ چونکہ گناہگار کو چمٹ جاتا ہے، پوچھڑ کی طرح مضبوط ہو جاتا ہے جب تک توبہ نہ کرے، اسی لیے مجازاً اس کا نام نظام رکھ لیا گیا. اس لیے آپ انشاءاللہ تعالی جب میرے یہ جملہ ابتدائی سمجھ جائیں گے تو آپ کو انبیاء علیہ السلام کے ادب کا طریقہ اعلیٰ حضرت کے صدقے سے نصیب ہو جائے گا.
یہ نہیں ہے کہ خلاف اولا کی تقریر ناجائز ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جب موقع ہی نہیں ہے تو خواہ خلاف اولا اس کو پھیرنا ہے تاکہ دوسرے مخالف کو موقع ملے کہ نبیوں سے غلطی آخر ہو ہی جاتی ہے، آخر خلاف اولا کاری بھی ہے نا، یہ جو عصمت انبیاء کے منکرین ہیں ان کو موقع ملتا ہے۔ تو یہ ہے ابتدائی عقیدہ آپ کا ذہن میں جو میں نے ڈالا ہے۔ پھر قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں متعدد آیات آتی ہیں، ان میں پہلی آیت ہے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے گندم کا دانہ کیوں کھایا دی، جب اللہ نے روک دیا تو انہوں نے تو بے فرمانی کر لی۔ یہ عصمت انبیاء کے منکرین کی طرف سے تقریر ہوتی ہے، میں ان کی تقریر جناب کو پیش کر رہا ہوں، آپ ان کی تقریر کو نوٹ کریں۔ جو منکرین ہیں عصمت انبیاء وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے سے غلطیاں ہوتی ہیں نبیوں سے بھی ہو جاتی ہیں، آخر وہ بھی بشر ہیں، آدمی ہیں، انسان ہیں۔ دیوبندی وہابی اسی لیے اس عقیدے میں پھسل جاتے ہیں کہ ان کو صرف نبوت بشریت نظرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کے صدقے سے ہمارے اکابر علماء اولیاء کو ادب کی دولت نصیب ہوئی۔ تو آدم علیہ السلام کا گندم دانہ کھانا گناہ نہیں، انہوں نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے عصا آدم ربہ فغوا۔ یہ میں ان کی تقریر نوٹ کرا رہا ہوں، جو لکھنے والے ہیں وہ لکھیں، جو لکھنے میں فائدہ ہے، خواہ مکھی ماریں آپ مکوڑا ماریں، کوئی کیڑا شیڑا ماریں ضرور، سندھی میں لکھیں، اردو میں لکھیں، عربی میں، پشتو میں، جس میں آپ کو آتا ہے لکھیں ضرور، مکھی شکی ایک نہ ایک مار لیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام ہمارے بابا ہیں، نبیوں کے باپ ہیں، تمام مخلوق انسانی کے اصل ہیں، ان کے لیے گناہ کا تصور کرنا میری سمجھ میں نہیں ہے، لیکن جو آ گئی ہے آیت کریمہ تو ہم اس کے جوابات الحمدللہ پیش کریں گے۔ اللہ کریم نے اب میرا جوابات شروع ہیں، تقریر جو ایسی ان کی ہوتی جائے، آپ ربنا ظلمنا پڑھ لیتے ہیں کہ انہوں نے جب کہا کہ ہم نے ظلم کیا، انہوں نے جب کہ اللہ نے خود کہہ دیا، یہ تقریر ان کی ہوگی، ہم ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن جو وہ تقریر کریں آپ اس کا جواب ہائی طریقے پر، تو آپ اپنے پورے گودڑے بھریں دلائل لکھنے کے لیے، پورے اپنے گودڑے پر کر لیں۔ تو جو کہتے ہیں کہ وہ گناہ ہوا ان سے، اللہ نے تو صفائی دی ہے کہ انہوں نے گناہ کوئی نہیں کیا۔ لو اب میں آپ کو قرآن پیش کروں گا، حملہ کرتے جیسے آج کل وہابی دیوبندی مرزائی شیعہ تمہارے اوپر حملہ کرتے ہیں، وہ مذہبی لحاظ سے کتاب لکھی تھی ستیارتھ پرکاش، تو اللہ کریم کی اس نے خامیاں اور کمیاں گنائی۔ وہ کتاب پنجاب لائبریری میں لاہور میں موجود ہے، میرے پاس بھی ہے، مناظرے میں کام دیتی ہے کہ دیکھو جب اللہ تعالیٰ کی کمی ہے کوئی نہیں، لیکن لوگوں نے لکھ ماری کہ اللہ کی کمی ہے۔ میں آپ کو نمونہ پیش کر دوں تاکہ آپ کے ذہن نبوت کے بارے میں صاف ہو جائے کہ جو خدا کو نہیں چھوڑتے مصطفیٰ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ خدا کو بھونکتے ہیں، یہ مصطفیٰ کو بھونکتے ہیں، نام دو ہے حقیقت ایک، ان کو بھی بے ادب یہ بھی بے ادب۔ اب دیکھو نمونہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کو علم ہوتا تو ابلیس کو پیدا ہی کیوں کیا۔ ستیارتھ پرکاش کتاب ہے، 14واں باب ہے، اتنا موٹی کتاب ہے، ہر مذہب پر ہندو نے حملہ کیا، نصارہ پر، یہودیوں پر، بدھ مذہب پر، ہر پر۔ تو کتاب کا نام ستیارتھ پرکاش ہے، اتنا موٹی ہے، 14واں باب اسلام کے لیے اس نے مختص کیا ہے۔ اللہ پر حملے کرنے، اعتراضات کرنے کا میں نمونہ پیش کر رہا ہوں، ورنہ وہ جو شروع ہوا ہے بسم اللہ سے، اس کا رد ہمارے اکابر علماء نے کیا۔ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ستیارتھ پرکاش کا رد کیا، اور مولانا معین الدین نعیمی لاہور رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے چھپوائی تھی۔ اب کوئی نعیمی نام کے نعیمی، نام کے رضوی، نام کے فلاں، تو ہم بہت ہیں، کام کیوں نہیں کرتے؟ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی ہندوؤں کا سب سے بڑھ کر رد کیا تو ہمارے سنیوں نے، انگریزوں کا بڑھ سے رد کیا تو ہمارے سنیوں نے، مرزائیوں کو جو مرزائیوں کا رد کیا تو ہمارے اکابر نے، پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ مجمعین۔ آپ اپنی تاریخ کو اتنا اجاگر کریں کہ مخالف خود چپ ہو جائے۔ اب اعتراض کر رہے ہیں کہ جی ان کی تو کوئی کتابیں ہی نہیں ہے، انہوں نے رد لکھا ہی نہیں ہے۔ آپ اپنی تاریخ یاد کریں کہ ستیارتھ پرکاش کا سب سے بڑا رد جو کیا صدر الافاضل مولانا نعیم الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ خیر نمونہ سنیے، وہ کہتا ہے اللہ کو علم ہوتا تو ابلیس کو پیدا کیوں کیا؟ کیوں
کیونکہ بھئی یہ اللہ کی لا علمی کی دلیل ہے کہ اس کو علم ہوتا کہ یہ میرے ساتھ لڑے گا تو پیدا ہی نہ کرتا. بھئی ایک شاگرد کو پڑھاتا ہے استاد، اس کو پہلے معلوم ہو جائے کہ یہ تو میرے ساتھ مقابلہ کرے گا تو وہ ذرا جھجکے پڑھانے سے. تو دشمن کو گھر میں پالنا نہیں ہوتا. تو یہ اس نے اعتراض کیا ہندو نے. پھر دیکھیے اللہ کے اختیار کو بھی سلب کرتا ہے، کہتا ہے اللہ کو اختیار ہی کوئی نہیں. کیوں؟ ایک آدمی دوسرے کے ساتھ جو لڑتا ہے تو جو قوت والا ہے وہ اپنے مغلوب کو مغلوب کر کے اس کا ستیہ ناش کر دیتا ہے. تو اللہ کو اگر قدرت ہوتی تو ابلیس جب مقابلہ کر رہا تھا تو ابلیس کو اللہ مٹا دیتا. مٹا کیوں نہیں گیا بلکہ الٹا نبیوں کو محنت کر رہا ہے. ارے آدم تو جا اس کو سمجھا بھائی ایمان کو، میں نے تجھے پیدا کیا، تجھے میں نے بڑا بنایا، یہ کیا. آدم سے لے کے سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کو بھیج رہا ہے. طاقت ہوتی تو اللہ اس کا مقابلہ نہ کرتا، لیکن ابلیس اتنا بے حیا تھا، اس نے مقابلہ کیا. یہ اس کے لفظ ہیں، نقل کفر نہ باشد. وہ لکھتا ہے کہ خدا کو قوت طاقت ہوتی ابلیس کے مقابلے کی تو مقابلہ کرتا، لیکن مقابلہ اس سے نہ ہو سکا. آخر ابلیس نے چھکے چھڑا دیے، ابلیس نے خدا کے چھکے چھڑا دیے معاذ اللہ. تو دیکھیے معلوم ہوا کہ خدا پر اعتراض کرنے والے جو ہیں وہ بھی ہیں، جو نبیوں پر اعتراض کرنے والے ہیں وہ بھی ہیں. تو آپ یہ درمیان میں مرچ مسالہ ہوتا ہے مسئلے کو زیادہ صاف کرنے کے لیے، تاکہ آپ کا جو ہے مسئلہ بالکل صاف شفاف ہو جائے، کوئی اس کے اندر دھندل کا پن نہ ہو، کوئی گرد غبار نہ ہو. کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ اللہ کے بارے میں منکرین عصمت منکرین ہیں اللہ کی ذات پہ، نبی پہ کے بھی ہیں. آدم علیہ السلام کے لیے جب اللہ نے روک دیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، تو انہوں نے کھا لیا، گناہ گار ہو گئے. پھر آیت پڑھتے ہیں 16ویں پارے کی عصا آدم ربہ فغوی. تو ابتدائی جواب میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے خود گواہی دی ہے کہ میرے آدم نے کوئی غلطی نہیں کی. ناسیا آدم ولم نجد له عزما. یہ سورہ طٰہٰ شریف میں ہے. یہ آیت میرے سے نقل کر لیں کسی حافظ صاحب سے. جی بالکل بالکل، آپ دیتے جائیں، پیٹرول ہوگا تو گاڑی چلے گی. سنو یہ لکھو آیت ہے، ناسیا آدم ولم نجد له عزما. آدم بھول گیا، میں نے تو اس کا کوئی پکا ارادہ پایا ہی نہیں. جب خود گواہی دے رہا ہے کہ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا تو گناہ ارادے سے ہوتے، گناہ ارادے سے جو ہوتا ہے نا وہ گناہ ہے. جو بھول کے وہ گناہ نہیں ہوتا ہے. یعنی اللہ کے قرآن کا قانون میں عرض کر رہا ہوں کہ جب اللہ گواہی دے رہا ہے کہ ان کا کوئی گناہ نہیں تو تم گناہ کو ثابت کرتے ہو. اب دوسرا کیسا عرض کر رہا ہوں، یہ تو آیت لیتے نا 16واں پارہ سورۃ طٰہٰ، ناسیا آدم ولم نجد له عزما. حافظ آپ کے قریب ہے، ورنہ آپ سورہ طٰہٰ میں نے جو آپ کو ابتدائی طریقہ بتایا، میں بیٹھا رہا ہوں بیل گاڑی کے لیے تو مدینے کب پہنچیں گے؟ میں تو ہوائی جہاز پہ بیٹھنا چاہتا ہوں کہ جائیں مدینے پہنچ جائیں گھنٹے 2 گھنٹے. تو بس آپ میں نے ابتدائی عرض کر دیا، نشان لگا لو بھئی آیت فلاں صورت بتا دی وہ اسی میں. تو اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے. کیوں جی؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا انہوں نے جو کیا بھول سے کیا، بھولے سے کیا. جو چیز بھول سے کام کیا جائے وہ گناہ نہیں ہوتا. اب میں آپ کو دوسرا اسی قاعدے کی مثال پیش کرتا ہوں. میرے عزیز رمضان المبارک آ رہا ہے، اللہ ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ ایک آدمی بھول کر کھا رہا ہے، تمہارا حق نہیں کہ روکو. بالخصوص وہ جو نڈھال ہو گیا ہے، پریشان ہے. فقہ قدوری سے لے کے شامی تک آپ اس مسئلے کو لکھ لیں پڑھیں کہ بھئی ایک آدمی بھول کر کھا پی رہا ہے اور دیکھیں کہ وہ بہت نڈھال ہے، کمزور ہے، نہیں کھائے گا تو مر جائے گا یا زیادہ اور کم، تو تمہارا حق ہے کہ اس کو نہ روکو، کھانے دو. اب آپ اس پر ماریں جو منکر عصمت انبیاء کا کہ روزہ بھی وہ توڑ گیا، کھا پی بھی دیا، میرے جیسے 2-4 گلاس پانی کے بھی پی لیے، اس کے باوجود گناہ گار ہوگا. بتائیے وجہ. یعنی ان سے پوچھو منکرین عصمت انبیاء کہ یہ روزہ توڑنا گناہ ہے ثواب ہے؟ گناہ ہے، بلکہ کفارہ دینا پڑتا ہے اور گناہ سخت. لیکن اللہ نے کہا کھانے دو، پیے، بے شک مزے لوٹے، ثواب بھی دوں گا. اب دیکھو کھا پی بھی رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، ثواب بھی مل رہا ہے. جب تم اپنے لیے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے تو بابے سے جیسے کوئی
بے باپے تو نہیں ہو. قرآن نے جب تمہارے لیے یہ قاعدے بتا دی تو خواہ تم نے اپنے ابے کو گناہ گار کہنا ہے. پھر وہ جو غلط حرام ہوتا ہے جو اپنے باپ کو کہہ کے یہ تو مجرم ہے. اگر جو باپ اس کا مجرم ہو بھی ہے, بیٹے کا حق نہیں ہے کہ وہ کہہ کے یہ زانی ہے. تو باپ نے ہمارے باپ سے کوئی غلطی نہیں, ان کے باپ سے ہوئی ہو وہ ان کا کوئی اور ہوگا. نہ سے آدم ولم نجد لہو عزما. تو پھر شریک قاعدہ جو ہر مسئلے میں ہر یعنی وہ مرزئی ہوں, خواہ وہ پرویزی ہوں, خواہ وہ چکراوی ہوں, یہ اوپر کی سطح کے لوگ ہیں. نیچے سے دیوبندی بھابی تو یہ کچھ بھی نہیں ہے, ان سے اور آگے بہت بڑی بلائیں ہیں. تو سب مانتے ہیں پھولے میں نسیان میں, بلکہ سرکار دو عالم نے تو کمال کر دیا. اہل سبحان اللہ, اپنے خدا سے منوا لیا کہ یا اللہ میری امت سے اگر کوئی کام ایسی بھولے سے ہو جائے تو کوئی گناہ نہ لکھوانا. یہ حضور نے تو اپنی امت کے لیے کمال کر دیا ہے, تم اپنے بابے کو نہیں مانتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع عن امت الخطا والنسیان, اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری, اور اس کے ساتھ مشکات شریف آپ روزانہ نسیان کی باتیں پڑھتے ہیں. رفع عن امت الخطا والنسیان ما وسط به صدرها ما لم تتکلم, اور جب تک کہ بولے نہ, وہ دل کی والی بات. میں نے جو پہلی حدیث پڑھی ہے آپ نے اس کو لکھنا ہے. رفع عن امت الخطا والنسیان, خطا گناہ ہو جاتا ہے لیکن اللہ گناہ لکھتا نہیں محبوب کے صدقے سے. اسی لیے آپ نے قدوری پڑھی, قتل دو قسم ہے, قتل عمد قتل خطا ہے, پڑھا کہ نہیں؟ دو قسم کے. پھر قتل خطا, قتل عمد پر گناہ ہے, خطا پر نہیں. یہ ہے مثلا آپ نے شکار کو مارا کہ چڑیا بیٹھی ہے, آپ اپنے تیر پھینک رہے ہیں تو بغیر چڑیا کے بجائے کہ کوئی آدمی جا رہا تھا اس کو لگ گیا, آپ خطا کار ہیں لیکن آپ کا نام گناہ نہیں لکھا جائے گا. آپ کو دیت دینی پڑے گی, وہ تو ایک انسانی عظمت ہے. میں آپ کو دلائل سے بھرپور کر رہا ہوں کہ آپ ثابت کریں کہ جب خطا ان گناہ نہیں لکھا جاتا, نسیان تو اور طریقہ ہے کہ نہ لکھا جائے. تو یہ دو باتیں آپ کو سمجھ آ گئی. چمٹی لے لو, اس کو ملایا ہلایا کر نیچے پڑا ہے 50 روز لو. بلکہ اللہ تعالی نے فرمایا حدیث پاک میں بھی اور قرآن میں بھی ثابت کر رہا ہوں. تیسرا ایٹم ہے, تیسرا کہ اللہ کریم خود کراتا ہے نبیوں سے ایسے فعل, خود کراتا ہے. یہ نبیوں سے یہ کام اللہ کریم خود کراتا ہے. یہ قاعدہ کلیہ ہو گیا. صرف میں اپنے بابے کے لیے جواب نہیں دے رہا, ہر نبی کریم کے لیے جواب دے رہا ہوں. اپنے نبی تو نبی ہوئے, ہمارے تو مرشد ہوئے, ہم اپنے مرشد کے لیے تو اور لڑیں گے. ہر نبی کے لیے جواب دیں گے کہ آدم علیہ السلام تو ہمارے ابو ہیں, ان کے لیے اللہ نے قرآن میں قاعدہ بنا دیا کہ نبیوں سے جو کام نسیانن یا خطان ہوتے ہیں وہ میں خود کراتا ہوں. اب خدا سے لڑو. اللہ کریم نے 30ویں پارے میں فرمایا لا تنسا الا ما شاء اللہ. تو ادھر نسیان ثابت کرو. کیوں جی؟ ہاں, ادھر نسیان ثابت کرو, پھر نسیان کو اللہ کی طرف لے جاؤ. یہ سورہ سبع اس مرتبہ کلا اعلیٰ لا تنسا الا ما شاء اللہ. میرا حبیب تو نہیں بھولتا مگر وہ جو اللہ چاہے. اللہ خود چاہتا ہے میرا یار بھول جائے تاکہ کام بن جائے جو تو اللہ خود ہی اپنے. اب خدا سے لڑے نا کہ کیوں بھلا دیا تم. تو دیکھیے آدم علیہ السلام کو مجرم ٹھہرانے والا خود مجرم ہے. ہم انہی آیات کے قواعد سے جو قواعد شریعہ اسلامیہ قرآنیہ میں پیش کر رہا ہوں. اللہ کریم فرماتا ہے میں نے خود, یہ خطاب تو حضور کو ہے لیکن قاعدہ قانون ہے کہ حضور کو خطاب ہو تو سب کے لیے وہ قاعدہ بن جاتا ہے. بعض مقام پر تو نہیں بھولا, نہ بھولتا ہے مگر وہ جو اللہ چاہے. اور حدیث لکھی ہے ساتھ موطا امام مالک, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا انسا, میں بھولتا نہیں, ولیکن انسا, لیکن میں بھلایا جاتا ہوں. کیوں صحیح فرمایا لے اس کرنا تاکہ میرا طریقہ رائج ہو جائے, میری امت کے لیے کوئی ایک رستہ مل جائے. اللہ اکبر.
مجھے موقع ہوتا تو میں آپ کو 1 گھنٹہ یہاں پہ تقریر چھاڑ دیتا تاکہ آپ کے اور مسائل حل ہوتے، لیکن کیا کیا جائے، وقت مختصر ہے۔ اللہ قبول فرمائے، آمین تو کہہ دو۔ یہ آپ کو اس سوال کا جواب بھی کام دے گا۔ میں ضمنی عرض کر رہا ہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ بھی عرض کر دوں، مختصر تو عرض کر دوں۔ لوگ کیا میں عرض کر رہا ہوں، سرکار نے خود فرمایا میں بھولتا نہیں، بھلایا جاتا ہوں تاکہ میرا طریقہ رائج ہو جائے، میری امت کو سنت کا موقع مل جائے، میری امت کو راہ مل جائے اللہ کے ملنے کا۔ تو الٹا حضور کے نسیان سے امت کو اللہ کی طرف راہ مل رہا ہے۔ یہ اس بڑے سوال کا جواب میں دے رہا ہوں، بڑے سوال کا۔ حضور نماز میں بھول گئے اور خود فرماتے ہیں انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون، میں بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، میں تو ایک بشر ہوں۔ لو دیکھو جی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے میں بھول ہو گئی، حضور کو نماز میں بھول ہو گئی، مشہور ہے نا بخاری شریف میں۔ اور سوال کرنے میں آپ تو الحمدللہ محفوظ ہے، لیکن ان غریبوں کو دیکھو کہ ان کو پکڑ پکڑ کر ایسی باتیں سنا سنا کر وہابی بنا دیتے ہیں، ان کو بے ایمان بنا دیتے ہیں۔ تم تو محفوظ ہو، تمہیں تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن سنو حدیث ہے انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون۔ نبی پاک 5 بار اپنی نماز میں بھولے۔ دیکھیے بخاری میں پڑھ رہا ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھائی، سلام پھیرا اور سلام پھیر کر آپ دروازے تک پہنچ گئے، باہر مسجد کے قریب آ گئے، سارے مرعوب ہیں۔ وہاں میں حضرت ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں۔ یہ سوال ہے یہ ان کا، تاکہ میرا جی چاہتا ہے کہ یہ تشنا تکمیل نہ رہے، میں کچھ عرض کر دوں، اللہ کرے کہ آپ کو اپنے نبی پاک سے اور زیادہ پیار نصیب ہو، اور زیادہ پیار نصیب ہو۔ معمولی خواہش بھی حضور کے بارے میں نہ کرنا، بلکہ زیادہ سے زیادہ اپنے حبیب پاک کے لیے ترقیات کے اسباب تلاش کرنا۔ اپنی ترقی ہوگی، ان کو کیا ترقی کی ضرورت ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے ہیں، حیبت سے نہ ابو بکر بولتے ہیں، نہ عمر بولتے ہیں رضی اللہ عنہما، نہ اور صحابی۔ تو ایک ذوالیدین بڑے ہاتھوں والا صحابی کا ایک لقب ہے، وہ کھڑے ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اتنسا اور تکسر، آپ بھول گئے ہیں یا نماز میں کمی آ گئی ہے اللہ کی طرف سے؟ یہ صحابی پوچھ رہا ہے، حضور اتنسا آپ بھولے ہیں یا تکسر، یا نماز میں کوتاہی کا حکم آ گیا ہے؟ آپ کا جواب میرا جواب بنے گا، اسی کو آپ پلے باندھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم انسا، میں بھولا نہیں، لا تکسر، نہیں نماز میں کمی آئی ہے۔ بات ایک ہے تو یہ وقفے سے ہوگا، چلو جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ یہ میرے جمیل تو میرے پاس ہی بیٹھے رہیں انشاءاللہ۔ یہ تھوڑا سا کاغذ سنو، یہ میں نے حدیث پڑھی ہے بخاری میں، فرمایا میں نہ بھولا ہوں اور نماز میں کمی نہیں آئی ہے۔ اب غور کیجیے، بھولے ہیں لیکن آپ خود فرمایا میں بھولا نہیں، غور کرو اس پر۔ کیا سرکار نے فرمایا میں بھولا نہیں، نہ نماز میں کوتاہی ہوئی، حالانکہ بھولے ہیں کہ نہیں بھولے؟ نماز میں 2 کے بجائے 4 کے بجائے 2 پڑھے، لیکن حضور کو ہم سچا کہیں یا وہابی کو؟ تو حضور تو خود فرما رہے ہیں میں نہیں بھولا، یہ کہتے بھول گئے۔ یہ بخاری کے لفظ نوٹ رکھنے، باقی حضور اس کو بھولے کیوں طریقہ سمجھایا تاکہ اگر قیامت تک میرے بیکار اونچی نماز پڑھیں بھول جائیں تو ان کی نماز بھولی ہوئی میری نماز کے ابتدا میں میری نماز کو اللہ قبول کرے گا تو ان کی نماز کو بھی قبول فرما لوں گا۔ یہ تو الٹا احسان فرمایا ہے۔ اب مجھے کوئی ایسا مرد مجاہد دکھاؤ جو اپنی نماز میں نہ بھولتا ہو، یہ تو حضور کا کمال ہے کہ قیامت تک دیکھا کہ میرے ان کی نمازوں میں بھولیں گے، پکڑے جائیں گے۔ بتائیے جب نماز غلط پڑ جائے اللہ کے حضور میں پہنچے، اللہ کہے نماز بھی منہ پہ مارو، پکڑو اس کو پھینکو جہنم میں۔ حضور نے کرم کیا ہے کہ نہیں کیا؟ فرمایا یا اللہ پہلے میری نماز کو پکڑ، اللہ کہے گا تیری نماز، میں پھر میری نماز نہیں پکڑتے ان کی کیوں پکڑتے؟ یہ تو حضور نے فرمایا میں نے یہ کرنا تاکہ میں ایسا طریقہ بتا دوں تاکہ میرا خدا میری امت کو نہ پکڑے۔ ارے بےمانو، الٹا تم احسان مانتے، میرے نبی کا احسان بھی گیا، کلمہ پڑھانے کا احسان بھی گیا، تو حضور کے احسان بھی گئے، سارے بھول گئے، الٹا نے تو کرم کیا سرکار نے۔ اللہ اکبر۔ اس میں میں اس موضوع میں بیٹھ جاؤں سارا دن مجھے لگ جائے، میں خوش ہوتا رہوں، آپ خوش ہوتے رہے۔ دیکھو حضور سو گئے، رات کو نیند آ گئی، حضور صبح اٹھے، اس کو کہتے ہیں لیلۃ التعریس۔
تو نماز قضا ہوگی. دیکھو جی نماز قضا ہوگی ہو نبی کو دھول ہوتی ہے نماز میں حضور سو گئے. تو آپ جواب دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمدن کیا ہے. اس میں بھی شہاب الدین خفاجی میں نے ایک رسالہ لکھا ہے, کتابت ہوئی ہے, چھپا نہیں, چھپ جائے گا انشاءاللہ. اس میں نے یہ لکھا ہے این النسیان فی النبی آخر زمان. میرے رسالے کا نام بھی یہی ہے, این النسیان میں فی النبی آخر زمان. نبی پاک میں کہاں ہے نسیان؟ نسیان تو بیماری ہے, حضور میں عیب, حضور عیب سے پاک ہے. میں نے بہت بڑے دلائل دیے, 32 صفحے کا, چھوٹا تھا, ننھا تھا, ننھا بالکل چنکوا, یہ سمجھ گئے. تو حضور سو گئے. میں سوال تو بہت بڑا ہے, یعنی یہ پوچھ لوں کہ حضور تہائی رات باقی ہے اور میں سو جاؤ. اب ایک عام آدمی بھی سمجھتا ہے بھی تھکا ہوا بندہ سو جائے نماز قضا ہو جائے گی. تو حضور آخری رات میں تھکے ہوئے سارے صحابہ آپ بھی تو سو رہے ہیں, تو اس میں حضور اپنی امت کی سہولت بنا رہے ہیں. اب یہ سنو کہ حضور فرماتے ہیں کہ یہ نہ خیال کر کہ میری نماز قضا ہو جائے گی, اگر تو تھکا ہوا آیا ہے تو سو جا, اللہ کریم میں تجھے اٹھا دے گا. یہ عام مسئلہ ہے بھئی. آپ رات کو جاگتے رہے جلسے پہ جاگتے رہے تو اللہ کریم ہے تمہیں کوئی نہ کوئی سبب بنا دے گا. لیکن حضور نے اللہ سے یہ اجازت لے دی ہے کہ اگر دیر ہو گئی ہے سو جا, نماز کے لیے اللہ مالک ہے اٹھا دیں گے کوئی. یہ حضور نے امت کے لیے, اگر حضور یوں نہ کر دے تو پاؤ بھر رات رہتی ہے تو کہ یار میں سو جاؤں گا تو نماز تو قضا ہو جائے گی, اس کو بیٹھنا پڑتا. حضور نے امت کو اس دکھ سے بچا لیا, اس کڑک سے, پریشانی سے حضور نے بچا لیا کہ آرام سے سو جا, میں نے جو کیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, میرے خدا نے تو تمہارے لیے میری اقتداء کا حکم دیا ہے, سو جا آرام کر. کیا ہوا؟ تھکا ہوا ہے, سو گیا. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج نکلنے کے بعد اٹھتے ہیں مار کے. یہ بےمان ہے حضور کے لیے خواہ اعتراض. حضور اٹھ کرے, سب سے پہلے آپ اٹھے. فرمایا کہ آئندہ اگر تمہیں نیند آ جائے نا تو جیسے میں پڑھ رہا ہوں تم ایسے پڑھو, اللہ تعالیٰ ثواب تمہیں اتنا دے گا جیسے ادا کا نماز کا ہوتا ہے. بس اور کیا چاہیے بھائی, انسان کو تو اپنے اجر کی مزدوری کا جو ہے قیمت چاہیے. اللہ تعالیٰ کے حبیب نے کہا سو گئے ہو کوئی حضر نماز قضا ہو گئی, قضا نہیں ہے, یہ ادا ہے. اس میں ہم تو کہتے ہیں حضور نے آمدن کیا. کیوں؟ کہ امت کو نماز قضا اگر حضور ایسے نہ کرتے تو خدا کی قسم ہماری تو خیر ہی نہ تھی. چلو دوسرے جو جٹ ہیں بے عمل ہیں بے خبر ہیں, تم مولوی پکڑے جاتے, مولویوں کی خیر نہیں تھی. کیونکہ آخر تھکان ہوتی ہے, سو جاتے ہیں, بات کر کے ہے, تقریر کر کے ہے, سفر کر کے ہے, سو گیا تو پکڑ ہوتی. اللہ کے حبیب نے کہا نہیں, میں تو تمہیں چھڑا لیتا ہوں, تیری مرضی میرا شکریہ کر یا تیری مرضی مجھے بھونک. اب یہ ہمارے لیے اللہ نے شکریہ کا موقع دیا سنیوں کو. ہم کہتے ہیں صحیح ماشاءاللہ تیری کرم نوازی, تو نے بچا لیا. اور یہ بھونکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی, اگر میرے جیسا بشر ہے نا. اب میں حدیث آپ کو پوری عرض کر دوں پھر موضوع پہ آتا ہوں. یہ میرا ضمنی میری ایک تقریر جو آپ یاد کر لیں گے, نعرے لگیں گے اور اس کے بعد کر جانتے ہو نئے نوٹ وہ جب اٹھتے نا کر ہوتی ہے. یہ ایک میری اصطلاح ہے. اچھا اب دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پڑھو, مشکات, یہ باب کتاب الصلاۃ, یہی بات جو صاحب والا باب صاحب ہے, اس کے 2 فصل ہیں. میں اس چور کی چوری پکڑ رہا ہوں جو دین کی چوری کرتا ہے, تو یہ دین کا چور پہلی روایت پیش کرے گا جو فصل اول والی ہے. میں آپ کو طریقہ مناظرہ بھی یاد کر رہا ہوں, یہ ان کا طریقہ ہے. جو فصل اول, یہ مشکات شریف یہ موٹی کتاب ہے, اس کا فصل اول ہے. پہلے فصل میں یہی روایت ہے کہ حضور سو گئے اور اس کے بعد صبح اٹھے, نماز قضا ہو گئی, لوگوں کو کہا چلو نماز پڑھو. تفصیل اس میں نہیں ہے. علم حدیث کا قاعدہ ہے کہ مجمل حدیث کے لیے مفصل حدیث تلاش کرنا ضروری ہے. مجمل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور اس کے بعد اٹھے اور آپ فرمایا نماز پڑھ لو. آپ پھر آگے کا فصل کھولیں, تیسری فصل میں مفصل روایت ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو فرمایا جاگتے رہیے ہمیں نماز کے لیے اٹھانا. ایک کو کہا حضرت بلال رضی اللہ عنہ. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضور سو گئے, نیند فرما رہے ہیں, آنکھیں بند ہیں, سارے سو رہے ہیں, نیند ہو رہی ہے. حضرت بلال اٹھتے ہیں, وضو کیا, وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی. اور وہ ہوتے ہیں نا پالان اونٹوں کے, آپ نے اونٹ دیکھے, ان کے اوپر جو پالان وغیرہ ہوتے ہیں, انہوں نے عصمت انبیاء کا باب باندھا
اس میں حضور کے یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ بھی انہوں نے بیانات دیے ہیں. اگر مطالعہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے رات کو آپ بجائے اس کے کہ ڈرامے دیکھتے رہیں نبی کی حدیث پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وسلم، بجائے اس کے کہ آپ ریڈیو کے دھن میں مست ہو جائیں مصطفیٰ کی حدیثیں پڑھتے رہیں، بجائے اس کے کہ آپ ٹیلی ویژن کے دیکھنے میں مصروف ہو جائیں ان کو چھوڑ کر میرے سونے کی حدیثیں پڑھتے رہیں. شفا شریف ہے میری پیاری حدیث، پیاری کتاب. تو آپ کو عصمت انبیاء کا باب ملے گا جو میری تقریر ہے. میں کوئی اپنے باپ سے تو نہیں لے آیا، تو پیدا ہوتے ہی میں نے استادوں سے پڑھا. محدث اعظم پاکستان کی نگاہ ہوئی، ہم نے کتابیں پڑھی اور یاد ہو گئیں، اور الحمدللہ اب ہم میدان میں بیان کرتے ہیں. تو آپ کو بھی یاد کرنی چاہیے. شفا شریف میں یہ حدیث ہے اور معطا امام مالک میں یہ حدیث ہے. باب صاحب الصلاۃ کا آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہر باب میں ملے گا. اب جبکہ حضور نے دوسرے نبیوں کے لیے بھی فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء لا ننسا ولکن ننسا او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا صرف میری بات نہیں، میں تمام انبیاء کا یہی حال ہے کہ وہ بھولتے نہیں ہیں، جو من جانب اللہ بھلائے جاتے ہیں. ایک قرآن کی آیت میں نے پیش کی ہے، میں نے آپ کو 2 حدیثیں پڑھ کے سنائی ہیں، ضمنی تقریر کر دیا ہے تاکہ آپ کے کئی جمعے آرام سے گزر جائیں. ورنہ خطیبوں کو کہہ دیں یار تم نے اگلے جمعہ تو یہی تقریر کی، کس کو؟ میں اس کس کو سے بھی بچا رہا ہوں. اچھا اب خلاصہ نکالیے اس جواب کا کہ اللہ کریم نے جو حضرت آدم علیہ السلام کی صفائی دی ہے، جو خدا کی صفائی مانیں گے نہیں مانیں گے؟ نہ مانے جائیں جہنم. ہم تو مان رہے ہیں کیونکہ اللہ کہتا ہے بھول کے. ہم نے کہا جو بھول کے کام کیا جاتا ہے اس میں گناہ نہیں. یہ میں نے خلاصہ تقریر کا ابھی جو میں آپ کو لکھا رہا ہوں. تو جو گناہ نہیں ہے تو پھر اللہ کریم نے یہ کام اپنے ذمہ لگا دیا. میرے نبیوں کو کچھ نہ کہو، مجھے کہو، میں نے ان کو بلایا. تو اب اللہ نے یہ فرمایا لا تنسا الا ما شاء اللہ. تو معلوم ہوا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بلایا. جب خدا بلایا تو اللہ سے لڑو، نبی سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ اللہ پر اعتراض کرو، اللہ پر اعتراض کرو، پھر دیکھو کیا پتہ چلتا ہے. تم تو کچھ نہیں سمجھتے، اللہ خود اپنے ذمہ لگا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم پوچھ سکتے ہیں کہ یا اللہ تو نے کیوں ان کو گندم دانہ کھلایا؟ ہمارا بابا ہے، ہمارے بابے کو کھلا دیا، غلطی کرا دی، کیوں کرائی؟ ہاں اللہ سے پوچھ تو نہیں سکتے ہیں، لیکن میں ذرا جرأت کر کے عرض کر دوں یا اللہ کیوں؟ فرمایا میں نے اعلان کیا تھا کہ یہ آدم پیدا ہو رہا ہے، یہ میرا خلیفہ ہے اور خلیفہ فی الارض ہے. اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہ میں آپ کو حکمت بتا رہا ہوں کہ اللہ نے کیوں کھلایا. یعنی اعتراض اللہ پر ہو اس کا بھی ہم نے جواب دینا ہے. تو آپ کو میں یہ حکمت دکھا رہا ہوں کہ اللہ سے عرض کیا جائے یا اللہ تو نے کیوں کھلایا. تو اللہ تعالیٰ نے گویا یوں ارشاد فرمایا کہ میں نے اعلان کیا تھا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ آدم زمین پر میرا خلیفہ ہے. فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ تو بیٹھ کے مزے لوٹ رہا ہے، تو نے فی الارض کہا، اب وہ تیرا فرمان کہاں گیا؟ بتائیے. یہ اللہ پر جو اعتراض ہو ہم اس کا بھی جواب دیں، کیونکہ وہ ہمارا اللہ بھی ہے، ہمارے نبی کا اللہ ہے تو ہمارا اللہ ہے. حضرت سیدنا مجدد الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تو خدا کو بھی اسی لیے عبادت کرتا ہوں، اسی لیے خدا کو خدا سمجھتا ہوں کہ وہ محمد کا خدا ہے. یہ میرے پیر نے کہا، میرے نقشبندی پیر نے کہا، مجدد الثانی نے کہا رضی اللہ عنہ مکتوبات شریف میں. تو فرمایا من خدا را بدا میں پرستم کہ رب محمد است. میں تو خدا کو خدا بھی اسی لیے مانتا ہوں کہ وہ میرے محمد کا خدا ہے، میرے محمد کا خود صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پیار کی بات ہے جو ہمارے مجدد الثانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا. تو اسی لیے اعتراض اللہ پر ہوتا تھا تو اس کا جواب ہی وہ اسی دے رہا ہے کہ اللہ پر فرشتوں نے یہ سوال اٹھایا یا اللہ تو نے تو فی الارض کہا، یہ تو مزے لوٹ رہا ہے، کیلے کھا رہا ہے، میوے کھا رہا ہے، یا اللہ یہ تو مزے اڑا. اللہ نے ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، یہ کیا ٹھہرے؟ ہمارے تو پہلے سجدہ کرایا، ہمارا معبود بنایا، مسجود بنایا، اب اس کو اس میں مزے لوٹ رہا ہے. انہوں نے فرمایا ٹھہرو ٹھہرو. ٹھہر گیا جی. اللہ تعالیٰ نے ان پر نسیان طاری کر دیا اور بھول جا. ہاں جی چلو جی کھا دانا کھا لیا. اب پھر کہا اخرج، کھلایا بھی خود اور ہٹایا بھی خود. خود ہی کھلایا کہ بھئی نہ سے آدم بھول گیا. یار بھولا کیسے؟ فرمایا میں نے بلایا. کیوں بلایا؟ فرمایا میں نے بحث سے ان کو نکالنا تھا. یا اللہ کیوں؟ فرمایا اس کے کاندھے پر بیٹھے ہیں بد مذہب، ان کو جا پھینک بے. اللہ اکبر. ان کو ہاں جا پھینکا ان کو. اسی لیے یعنی لوگ کہتے ہیں کہ بحث سے نکالنے کی وجہ یعنی میں اسی موضوع پہ بیٹھا ہوں، یار کیا کروں.
تو بہرحال آپ سمجھ لیں کہ یہ بہابرے ان کے کاندھے پہ تھے، یہ دیوبندی ان کے کاندھے پہ تھے، مرزائی شیعہ ہندو کافر سکھ تمام ڈوگر سارے کے سارے اسی کے کاندھے پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ نے کہا جا گندگی باہر پھینک، یہ اسی لیے گندم دانا کھلایا، باہر نکل آئے، انہوں نے ان کو باہر پھینکا، یہ یہاں پڑے رہے۔ الحمدللہ ہم اپنے بابے کے کاندھے پہ جیسے بیٹھے تھے چمٹے رہے، نبی اور ولی کو مانتا ہے تو سنی بریلوی مانتا ہے تو اسی کو ہم چمٹے رہے۔ اللہ نے کہا جاؤ بابے کے ساتھ بیٹھ میں جاؤ۔ تو گندم دانے کھانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی سبب بنایا، خود ہی نشان طاری کیا تاکہ میرے پیارے نبی پیغمبر پر اعتراض کوئی نہ ہو۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ اب حاشیہ جلالین نوٹ کر لیں۔ جلالین جو نور محمد اصحاب المطابع کی آپ کے کراچی میں بارہ چھپی ہے، اور ہم بچے تھے اس وقت ہم پڑھی، اب بھی آپ جوان بڈھے ہو گئے پڑھ رہے ہیں تو آپ بھی جوان ہیں پڑھ رہے ہیں آپ کے، یہ انہی کی کتاب، یہ جو نور محمد ہے یہ اشرف علی تھانوی کا خلیفہ کہلاتا ہے۔ یہ جو آرام باغ میں کتب خانہ ہے نور محمد اصحاب المطابع، اس کے پاس محدث اعظم کتاب دینے گئے، جب گئے دکان پر پہنچے نہ سلام نہ وعلیکم السلام، جا کر کہہ رہے ہیں اس کتاب کی کیا قیمت ہے، اس کتاب کی کیا قیمت ہے، محدث اعظم فرما رہے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ عجیب مولوی ہیں، آئے سلام بھی نہیں کہا، فرمایا تو دیوبندی ہے میں سلام کیسے کہوں؟ ہمارے علماء توریت نہیں کرتے، یہ تم ہو جو بے وقوف بن گئے آج کے، ہاں کیسے توریت کر لو؟ نہ صاف بات ہے، کوئی مانے نہ مانے۔ تو فرمایا تو پھر آئے کیسے؟ فرمایا ہندو سے بھی ہم سودے لیتے تھے، تم بھی اسی طرح ہو۔ سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ حضور کو ذرے کا علم ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے اکابر کا عقیدہ ہے، اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے، میرا عقیدہ ہے، سب کا ہے۔ انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا بس یہ پھر دلائل لینے تو ذرا دکان بند کر لے، بیٹھے مسجد میں پھر گفتگو یہ کیا بھی ابھی تو انہوں نے کہا نا یہ اس نے جلدی سے سالوں دکان اس کا ایک خط اٹھایا، خط اس نے کہا کیا حضور کو اس کا بھی علم ہے کہ بھائی نور محمد کی دکان میں یہ پڑا ہے؟ آپ نے برجستہ فرمایا کہ اس خص کو بھی پتا ہے کہ میرا کوئی نبی ہے۔ اللہ کہہ دو سبحان اللہ، محدث اعظم پاکستان زندہ باد۔ تو آپ نے خاص کے لیے فرمایا کہ حضور جو ہے اس کے بھی نبی ہیں، ارسلت الی الخلق کافہ، جس کا وہ نبی ہے اگر امتی کو پتا ہے کہ وہ میرا نبی ہے تو نبی کو بھی پتا ہے یہ میرا امتی۔ اللہ باپ کو پتا ہے کہ بیٹا ہے تو بیٹے کو پتا ہے تو باپ ہے، تو پھر تو ابوت اور بنوت تو ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو نبی کریم اپنے ہر امتی کو جانتے ہیں، مجھے جانتے ہیں کہ آج دورہ پر آنا۔ تو یہ ہے مسئلہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء ہر گناہ سے پاک ہیں، معصوم ہیں، ہر لحاظ سے اولیاء محفوظ ہیں، اولیاء محفوظ ہیں۔ اس کا کیا معنی؟ ان سے گناہ کا صدور ہو سکتا ہے لیکن ہوتا نہیں، یہ قاعدہ یاد رکھ لیں۔ اولیاء محفوظ ہوتے ہیں، صحابی محفوظ ہوتے ہیں، اہل بیت محفوظ ہوتے ہیں، معصوم انبیاء کی ذات ہے یا ملائکہ کرام۔ یہ آپ پر اعتراض ہوا کہ بھئی یہ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے گندم دانہ کھا لیا تو جوابات آ گئے۔ اب آخری میں حوالہ دے رہا تھا جلالین کا، وہ یہ ہے کہ حاشیہ یہی لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، یہ آپ کو پہلے پارے میں اسی آیت کے حاشیے پر ابھی نفس سودا ہے وہ ایسی کبھی ادھار نہیں رکھتا۔ نیچے اتر کر اپنے مدرسے میں جلالین اٹھا لیں، اصحاب المطابع کی ہر دلی کی چھپی ہوئی یا یہاں کی، تو اس میں اسی کیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے گندم دانہ کھانے کے بعد پھر انہوں نے کہا اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ میرے گندم دانے کھانے سے محمد عربی کا ظہور ہوگا تو میں پہلے ہی کھا لیتا۔ غور کیجیے کہ آدم علیہ السلام کو اتنا پیار ہے سرکار کے ظہور کے لیے کہ مجھے پتا ہوتا پھر وہ آگے یہ اپنے طور یہ اس نے حاشیے لکھوائے ہیں سنیوں سے اور نام کر دیے ہیں اپنے، حالانکہ اس پر کسی کا نام نہیں ہے، سنی نے لکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باب آدم نے کہا جناب میں خود کھا رہا ہوں کہ جلدی محمد عربی کا ظہور ہو جائے۔ اچھا اب 2 سوال رہ گئے آیت کے، یہ پورے کراتے ہیں، پھر اس کے بعد 10 بج رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، میں 20 بجا دوں، کہہ دو سبحان اللہ۔ مجھے آپ کی نمازوں کا خیال نہ ہوتا تو میں آپ کو عصر تک بٹھائے رہتا، نہ خود کھاتا نہ آپ کو کھانے دیتا، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ آیت کا جواب یہ ہے کہ جب انہوں نے خود کہا ربنا ظلمنا، کہ اللہ ہم نے ظلم کیا، تو جو ظالم ہوتا ہے وہ گناہگار ہوتا ہے، یہ سوال ہے۔
جو کل شکایت کر رہے تھے کہ بھئی یہ جلدی ہوتی ہے، جلدی تو نہیں ہو رہی، کیونکہ میں تو اپنے جوش جنون میں ہوتا ہوں نا، مجھے تو پتہ نہیں ہوتا کہ میں باول پر بیٹھا ہوں، بابل مدینہ بیٹھا ہوں، مدینہ بیٹھا ہوں، کہاں بیٹھا ہوں، جلدی میں بات ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ کو پورے طور لکھا رہا ہوں، سنیے، میں عرض کر رہا ہوں کہ ربنا ظلمنا وہ پیش کرتے ہیں، یہ میرا جواب جامع ہوگا، کہہ دو سبحان اللہ، ہر نبی پیغمبر کے لیے، کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا رب انی ظلمت، میں نے ظلم کیا، حضرت یونس علیہ السلام نے بھی فرمایا رب انی ظلمت، اور پھر آگے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نبی پاک صلی اللہ حضرت آدم نے کہا ربنا ظلمنا۔ تو یہ ہے سوال کہ ظلم جو کرتا ہے تو ظالم گناہگار ہے؟ جواب، ظلم تین قسم ہے، ظلم تین قسم ہے، ظلم بمعنی کفر، جس پر لعنت ہے، لعنت اللہ علی الظالمین، یہ کفر ہے۔ اب مخالف سے پوچھو کہ آدم سے یہی ظلم ہوا تھا یا کوئی اور؟ ہاں، یہ پھر اس کے گلے میں ڈال دیں کہ ظلم بمانی کفر جب آیا ہے تو لعنت اللہ علیہ الظالمین، اللہ کی لعنت ظالمین پر، تو کیا یہ ظلم آدم علیہ السلام؟ یہ اگر کہے گا تو مرے، نہ اب کھاتے، نہ اب جیتے، نہ اب پیتے، نہ اگلنا نہ نگلنا۔ تو دوسرا معنی، یہ معنی ہو ہی نہیں سکتا نبی پیغمبر کے لیے، ہو سکتا ہے؟ دوسرا، کسی کا حق چھین لے، ظلم مانی اخذ الحقوق یا اخذ حق الغیر، عربی لکھیں یا اردو لکھیں، پشتو لکھیں یا اردو سندھی لکھیں، جو آپ کی مرضی ہے، مکوڑا مارے ضرور، مکھی مکوڑا مار، جو آپ سندھی میں لکھیں، پنجابی میں لکھیں، پشتو میں لکھیں، اردو عربی میں، انگریزی میں۔ ہاں، ظلم کا کیا معنی ہے؟ اخذ الحق الغیر، اخذ حق دوسرے کا حق چھیننا۔ اب صحابی پہ سوال کریں اسی پر کہ آدم علیہ السلام نے کوئی حور چرا لی تھی؟ آدم علیہ السلام نے کس کا حق کھایا بھائی بیچ میں؟ کسی کا ہی نہیں کھایا۔ جواب اس کی میں، یہ مناظرے کا طریقہ ہے کہ ایسا جواب بناؤ جو اس کے گلے میں الٹا ہار بن جائے، اسی کا اپنا سوال، یہ منہ بند ہو جائے، نانی ناک نہ دھوے، یہ ہمارے سرائکی کا لفظ ہے، تو اس کا جواب ہی نہ بنائے۔ تو دیکھو ظلم کے کیا معنی؟ غیر کا حق چھیننا، لے لینا۔ اب آدم علیہ السلام کے لیے اس کو کہو ثابت کرو کہ آدم علیہ السلام نے کون سا وہاں جرم کر لیا، معاذ اللہ کوئی نہیں، وہ تو ویسے۔ اب تیسرا معنی لینا پڑے گا لازماً، اور یہ حوالہ ہے مفردات امام راغب، یہ بھی بڑی مستند، جیسے کہ بخاری شریف حدیث میں مستند، اصول تفسیر میں اتقان، لغت میں مفردات امام راغب، وہ بھی کراچی اسی میں چھاپی ہے، آرام باغ والوں نے، فری روڈ، امام راغب کی کتاب کا کیا نام ہے؟ المفردات، کتاب کا نام ہے المفردات، امام راغب، عربی میں ہے، زیادہ سے زیادہ پہلے تو میں نے لی تھی 35 روپے میں، تو اس وقت تو آپ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اب جو ہے اب ملتی ہوگی 100-200، مہنگائی کا دور ہے، 100-150، تو کراکری ٹوپی نہ پہنی کیا ہوا، 1.5 کتاب لے لیں، 150-200، تو کیا کتاب کا نام ہے؟ مفردات، امام راغب، اس کے لکھنے والے بڑے محقق مفسر ہیں، تو وہ لکھتے ہیں ظلم کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو دکھ میں ڈالنا، اپنے آپ کو دکھ میں ڈالنا، تکلیف میں ڈالنا، یہی معنی ہے نبیوں کے لیے، ولیوں کے لیے، ہر نبی پیغمبر کے لیے۔ اللہ نے سے یہی عرض کیا، یا اللہ میں بحث میں آرام کر رہا تھا، اب دنیا میں آیا تو میں دکھ میں پڑا ہوں، ربنا ظلمنا، میں نے اپنے آپ کو دکھ میں ڈال دیا۔ یہ ترجمہ آپ کو ذہن میں نہیں، میں نے اپنے آپ کو دکھ میں ڈال دیا، تکلیف میں پہنچا، اسی لیے اب اس کی تائید قرآن کی آیت سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، ظلم کا کتنا معنی ہے بھائی جان؟ 3 معنی ہے، ظلم بمعنی کفر، لعنت اللہ علی الظالمین، ظلم بمعنی اخذ حق الغیر، وہ عام ہے، جو ظالم یہ ظالم ہمارے لیڈر، ظالم ہمارے ظالم ممبر، ہمارے ظالم ہمارے وزیر، ہمارے مشیر، جتنے بے ایمان سارے، یہ ہم کہتے ہیں ظالم، وہ یہی معنی ہے، کافر تو نہیں ہے نا، فاسق ہیں، گناہ گار ہیں، مجرم ہیں، خطا کار ہیں۔ تو تیسرا معنی لازماً لینا پڑے گا، تو وہ تیسرے معنی کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو دکھ میں ڈالنا۔ تو اللہ کریم نے اس ظالم کو بہشتی کہا ہے، اللہ نے اس ظالم کو بہشتی کہا ہے۔ جو قرآن پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر شریف کے رکوع جو آخری ہے اس سے اوپر کا، جنات عدن یدخلونہا فمنہم
ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات ذلك الفضل الکبیر. یہ حافظ جی قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات ومنهم ظالم لنفسه. چلو سورۃ یاسین کھول لو، جلدی کرو. کیسے پارے گے؟ جلدی جلدی کرو، نقد ملے جو مدعا وعدہ پہ دل لگائے کون؟ نہیں ٹھیک ہے، میں ویسے ہی چلتا پھرتا رہوں. کھولیے سورۃ یاسین. اچھا سورۃ یاسین کے پیچھے ہٹو آپ. سورۃ فاطر. اچھا حافظ جو بیٹھے ہیں وہ بتائیں کون سا نمبر ہے آیت کا؟ آیت نمبر 32. بس آپ ادھر ادھر کرتے رہیں کیونکہ میں ادھر ادھر کروں. اچھا آیت نمبر 32. اور یہ آپ ایک حافظ پڑھیں زور سے. میں پڑھوں، میں حافظ ہوں. چلو آپ کیا پڑھیں گے؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ہم نے کتاب کا وارث بنایا اپنے برگزیدہ بندوں کو. اور وہ برگزیدہ بندے کون ہیں؟ سنو. فمنہم ظالم لنفسہ. ظالم جی اللہ کے برگزیدہ بندے. ظالم بھی برگزیدہ ہو سکتے ہیں. معلوم ہوا کہ ظالم کا معنی وہ نہیں جو انہوں نے متعین کیا ہے. ظالم کا معنی اللہ اکبر، ظالم کا معنی برگزیدہ ہے یہاں پر کہ وہ برگزیدہ بندے کیا کریں گے؟ بحث میں جائیں گے. اللہ کریم نے ان کے لیے تو یہ پتہ چلا کہ وہ نبیوں کے دشمن ہیں. ہم الحمدللہ پیار کرتے ہیں. ہمیں وہ ایسی آیتیں تلاش کرنی پڑتی ہیں جو ہمارے مسلک کی مؤید ہوں، ہمارے مسلک کو مضبوط کریں. تو ظالم کا کیا معنی ہے؟ اپنے آپ کو دکھ میں ڈالنے والا. رات کو تہجد کے لیے اٹھے گا سردی میں، رات کو دن کو روزہ رکھے گا، دکھ اٹھائے گا. تو یہ ہے. اب اللہ نے ایک نہیں، اب دوسرا مضمون بھی میرے سے لے لیں کہ ظلم کا معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو دکھ میں ڈالنا. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. اللہ انسان کو کیا کہہ رہا ہے یہاں پر؟ ظلوم. ظالم پھر بھی چھوٹا ظالم ہوتا ہے، ظلوم بہت بڑا ظالم. ظلوم بہت بڑا ظالم، فقط ظالم یہ صفت کا صیغہ ہے، فعول کے وزن پر ہے. تو اللہ انسان کو کیا کہہ رہا ہے؟ ظلوم، بڑا بڑا ظالم، جاہل. حالانکہ اس غریب نے کون سا گناہ کیا ہے؟ اللہ سنو قرآن کی آیت ہے 22واں پارہ سورہ احزاب ختم ہو رہی ہے. اللہ کریم نے فرمایا میرا ارادہ ہوا کہ میں اپنی امانت آسمانوں کو دوں. دیکھو کتنا آسمان بلند ہے، کتنا پکے ہیں. اللہ نے کہا میری امانت اٹھاؤ گے؟ انہوں نے کہا نہیں. اللہ نے پہاڑوں کو کہا میری امانت اٹھاؤ گے؟ انہوں نے نہیں. اللہ نے زمینوں کو کہا میری امانت اٹھاؤ گے؟ انہوں نے کہا نہیں. ایک چھوٹا سا 1.5 فٹا کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا یا اللہ میرے سر پہ رکھ دے، یا اللہ میرے سر پہ رکھ دے. 1.5 فٹے نے جو پہاڑ بڑے، آسمان بڑے، زمین بڑی، تمام کائنات. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین. انکار کر دیا انہوں نے. تو فحملها الانسان. انسان نے اس امانت کو گلے لگا لیا. یا اللہ نہیں لے کے نہ لے، ہمیں دے دے. یہ کیا ہے؟ عشق. عشق شریف، عشق. خیر یہ تو ہوگا اپنے موقع پر. اب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ سب انکار کر جائیں اور ایک کہیں کہ میں خدمت کرتا ہوں، اس کو کہا بڑا بے ایمان ہے تو. بھئی آپ بازار میں کھڑے کہ میں بھوکا ہوں، یارو کو کھانا کھلائے. آپ کو ایک بندہ جو ہے بہترین اعلیٰ قسم کی کار لے آئے اور کار میں آپ کو بٹھائے اور ایئر کنڈیشن میں جا کے بٹھا دے، اعلیٰ سے اعلیٰ آپ کو کھانا کھلائے، جب فارغ ہو جائے تو آپ کیا کہیں؟ پکا بے ایمان ہے یار تو. اب بتائیے آپ نے اس کا احسان مانا یا اس کی مذمت کر دی؟ اللہ کریم یا اللہ سارے انکار کر رہے ہیں، میں سر پہ اٹھا رہا ہوں، تو کہہ رہا ہے ظالم ہے تو بڑا. تو معلوم ہوا یہاں ظالم کا معنی جو اللہ نے کہا ہے تو بڑے بے بوجھ اٹھائے. پتہ چلے گا جب تو دنیا میں جائے گا، نمازیں پڑھے گا، روزے رکھے گا، حقوق العباد، حقوق اللہ کی پابندی کرا، پھر تجھے پتہ چلے گا. لیکن یہ تو اس کو پتا ہے ہاں جو بابا فرید جیسا ہو، یہ تو اس کو پتا ہے جو حضرت دادا گنج بخش جیسا ہو، یہ تو اس کو پتا ہے جو بہاؤالدین بخش جیسا ہو، سہروردین شہاب الدین جیسا ہو. اللہ والوں کی ہاں یہ ہے ظالم کا معنی بوجھ اٹھانے والا.
جہول یہاں مانا جاہل کا نہیں ہے، تو جہول کا مانا ہے بے خبر، بے خبری نے تو نے اٹھایا ہے، ایسے ہی نا بے خبری میں پھر سے پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا۔ اچھا اب اس کا جواب بن گیا نا ظلمنا کا معنی ظلم کے معنی گناہ کوئی نہیں ہے، بلکہ یہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے عجز و انکسار کا اظہار ہے کہ یا اللہ میں نے بوجھ بڑا اٹھا لیا ہے، اب تو جان تیرا کام جائے، تو نہ کرم کرے گا تو کون کرے گا، یہ تو عجز ہے۔ اچھا ایک آیت باقی رہے گی، عصا آدم ربہ فغوا، اب اس کا ترجمہ تو وہ کرتے ہیں عصا عصیان سے ہے، اس کا معنی ہے گناہ کیا آدم نے اپنے رب کا، فغوا اور گمراہ ہو گیا، توبہ، یہ وہ ترجمہ کرتے ہیں، سمجھ آ گیا؟ تو ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام بے راہ ہوا، بے راہ چل گیا، ایک راستے سے دوسرے راہ پہ چل گیا۔ یہ اب فرق یہ سمجھیے کہ بھئی ہم اس کو اس لیے تعویل کر رہے ہیں کہ اتنا لمبی چوڑی تقریر کے بعد اب بھی ہم کوئی کہہ کے نہیں گناہ گار ہے، تو بھئی وہ پھر ضدی ہوا نا، بھئی جب اللہ ہی کہہ رہا ہے گناہ گار نہیں ہے اور پھر کہہ رہا ہے نہیں ہے، تو اب اس کی تعویل کرنی پڑے گی۔ اب میں آپ کو ایک قاعدہ عرض کر دوں، تفسیر کا ایک قاعدہ ہے کہ قرآن ہو یا حدیث ہو، ایک اس کا معنی حقیقی ہوتا ہے، ایک مجازی عرفی، ایک معنی ہوتا ہے حقیقی، ایک معنی ہوتا ہے عرفی۔ تو بہت سے موقع عرفی معنی لینا ضروری ہوتا ہے، مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، بھئی اس کا معنی تو ہے دھوکہ کرنا۔ اب بتائیے اللہ تعالیٰ دھوکے باز ہے؟ اعلیٰ حضرت نے وہ ترجمہ کیا جو کہ حقیقی لفظ کا ترجمہ ہے، یعنی یہ جو کہتے ہیں نا کہ بھئی وہ یہ کر رہے ہیں، تو قرآن کے روانی کو دیکھنا چاہیے کہ مکر کا معنی اصلی جو ہے وہ تدبیر جو پوشیدہ ہو، جو مخالف کو محسوس نہ ہو سکے، اس کو کہتے ہیں التدبیر الخفی۔ یہ لسان العرب میں اعلیٰ حضرت نے یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ جتنا آپ کے سامنے حوالے ہوتے تھے کمپیوٹر کی طرح سامنے آ جاتے تھے، یعنی لوگ حیران ہیں۔ انور کشمیری نے کہا کہ یہ حافظے کا بلا ہے، یہ انور کشمیری نے، دیوبندیوں کے بہت بڑے محدث نے، کہ فر کر کے 35 40 ہی باتیں لکھتا چلا جا رہا ہے، پتہ نہیں کمپیوٹر ہے، اس وقت پیدا ہی نہیں ہوا کمپیوٹر، لیکن اعلیٰ حضرت کے قلب مبارک پر کمپیوٹر تھا۔ آپ فتاوی رضیہ پڑھے تو صحیح، صرف پڑھنے سے یعنی کوئی نہیں مانتا ہے، ہم جبران نہیں منواتے، لیکن جس کے اندر اللہ نے کمال رکھا ہو اس کو کوئی نہ مانے تو وہ بھی بے ایمان ہے۔ میں یعنی یہ کہتا ہوں کہ بھئی ٹھیک ہے کہ تم اعلیٰ حضرت سے عقیدت نہیں رکھتے ہو نہ رکھو، لیکن ہم جبران تو نہیں منواتے، کوئی پیو کو پیو نہیں مانتا تو ہم جبران تو نہیں منواتے، لیکن دیکھو کہ کمپیوٹر ہے، 30 40 حوالے دیے جاتے ہیں۔ تو اس میں اصل یہ ہوتا تھا کہ اعلیٰ حضرت سے ولی اللہ مادر ذات ولی ہیں، تو آپ جس موضوع کے لیے لیتے تمام حوالے ان کے سامنے منکشف سامنے لکھے جا رہے ہیں۔ صبح سے جو بیٹھتے ہیں نا یوں، 12 بج گئے، اللہ اکبر، پتہ ہی نہیں، تھوڑی سی دیر کیلولا کیا، اس کے بعد بیٹھے، پھر لکھے جا رہے ہیں، اچھا اصل کا، اللہ اکبر، بس تھوڑی دیر ساتھی آئے میرے، مغرب کے بعد پھر لکھے، اللہ اکبر، صبح ہو گئی، ہاں جی صبح، ماشاء اللہ۔ یہ ایسی خامخواہ سمانے تو پڑھو، تاریخ پڑھو، ایک مسئلے کو پڑھو تو اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے نا وہ ادب کا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں ادب سیکھو، کوئی نہیں سیکھتا، بے ادب رہ رہا ہے بے شک، تو اللہ کا ادب ہے۔ مکر ان کا دھوکہ بھی مانا کیا ہے؟ دھوکہ، چاہے اس میں کس کو کہتے ہو دھوکہ، مکر انہوں نے دھوکہ کیا، خدا نے بھی دھوکہ کیا، اور اللہ سب چنگے بے دھوکے بازو سے چنگا ہے، دھوکے بازو سے بڑے دھوکے بازو سے چنگا ہے، بہتر ہے۔ توبہ استغفر اللہ کی توہین ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت نے لسان العرب آگے آ گئی، لسان العرب میں نے خود دیکھا 30 جلدوں میں اتنا موٹی ہے، عرب سے میں لے آیا، اب بھی آپ کے رہتی ہے، اس میں المکر التدبیر الخفی، پوشیدہ تدبیر۔ تو ایک معنی ہوتا ہے لغت کا، ایک معنی ہوتا ہے عرف کا۔ جہاں دیکھو کہ عرف کا معنی جچتا ہے عرف کا معنی کر دو، جہاں دیکھو کہ لغت کا معنی حقیقی بنتا ہے، ادب بنتا ہے، تو اسی لغت حقیقی کو اللہ نے تو یہ نہیں کہا نا کہ بھئی یہاں مجازی معنی کرو یا عرفی معنی کرو، اللہ نے کہا ہے نا، اللہ نے تو کہا ادب کرو، تو عزنی ہو تو وقر ہو تو سب ہو بکرت ہو۔ تو اعلیٰ حضرت کی ترجیح ہم اس لیے دیتے ہیں، خواہ کسی اگلے نے نہیں لکھا نہ لکھا ہو، لیکن اعلیٰ حضرت نے جو تمہیں مشن دیا ہے اس کو قول کرو کہ بھئی ادب سکھایا ہے، اللہ کی ذات کا ادب ہے،
نبی پاک کی ذات کا ادب ہے تو ادب ضروری ہے، تو انہوں نے ترجمے وہی ادب والے کا دیے ہے، تو اس میں کون سی خامخواہ شرارت اور لڑائی اور جھگڑا ہم اس میں سے؟ اب دیکھو آدم علیہ السلام گناہ گار ہیں، عرفی معنی تو عصیان کا معنی ہے گناہ، عرف کہتے ہیں عام جو عرب میں مستعمل ہو، مثلا غیر مقلد ایک وہابی تھا غیر مقلد، اور نماز پڑھتے ہوئے یوں کرتا تھا، میری طرف دیکھو نماز بھی پڑھ رہا ہے تو ایک اسے کہنے لگا کہ تو نماز پڑھ رہا ہے ڈانس کر رہا ہے، انہوں نے کہا میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ نماز پڑھو تو ہل کے پڑھو، انہوں نے کہا میں تو بڈھا ہو گیا، ساری زندگی میرا استاد بڈھا ہو گیا، ہم نے تو کسی حدیث میں نہیں دیکھا ہے کہ ہل کے پڑھو، انہوں نے کہا دیکھو حدیث میں ہے من اما بالصلاۃ، جو نماز پڑھائے کسی کو تو پھر کیا کرے، فلیخفف فإن فیہم الضعیف والسقیم والمریض، جب تم نماز پڑھاؤ تو اس کے بعد نماز کو ہلکا پڑھو تاکہ اس میں دیکھو کہ بیمار بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، اور اس میں سے ذرا حاجت بھی ہوتے ہیں، تو اصل میں انہوں نے کہا کہ بھائی فلیخفف، تو اس کا ترجمہ تم نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ ہلکے، بھائی تو بے وقوف ہے ہلکے، انہوں نے کہا میرے پاس کتاب ہے، لے آیا اردو مشکات، لو یہ اتنا بڑے استاد ہوتے ہیں ان کو عربی آتی نہیں، اردو لے آیا، اردو میں جو لکھا ہوا ہے، تو آپ کو پتا ہے نا، آپ تو سارے سمجھدار بیٹھے کہ اردو رسم الخط میں کبھی چھوٹی یہ کو بڑی یہ لکھ دیتے ہیں لکھنے والے، کبھی بڑی یہ کو چھوٹی یہ لکھ دیتے ہیں، تو مانا تو یہ ہے کہ نماز ہلکی پڑے، تو رسم الخط میں چھوٹی یہ کو اس نے یہ بڑی لکھ دیا، تو اس نے ہلکی کے بجائے ہلکے، اگر ایسے ہوں لوگ تو پھر دین کا اللہ ہی حافظ، ہم کیا کریں؟ تو جب عصیان کا معنی گناہ ہے اور نبی کا گناہ ہے نہیں تو خامخواہ ترجمہ گناہ کرنا ہے، لغوی معنی لو، حقیقی معنی کہ وہ جو ایک راستے سے دوسرے راستے چلا گیا، میں نے انہیں جو راستہ بتایا تھا بہج کا، میرے گویا کہنے پر وہ دنیا کا راستہ لے گئے، وہ دنیا پر چلے گئے، تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے عین مراد تھا تو اسی مراد کے مطابق چل گئے۔ اب یہ بات اگرچہ آگے لمبی چوڑی ہے چلے گی، لیکن میں یہاں پہ اس کو ختم کرتا ہوں، پھر آگے اور بات چلے گی۔ اب آپ اس کو سمجھ گئے پورے طور؟ اچھا، علامہ آدم الاسماء، یہ آیت دیکھو قرآن مجید میں ہے، جو ایک پاؤ بھار ہوا ہے نا، میں اسی کے درمیان میں آپ کو گویا کہ تحقیق کرا رہا ہوں، تو جتنا ہو جائے گا، میرے ساتھی نے بھی یہی کہا ہے مولانا عبد الکریم صاحب نے کہ جتنا ہو جائے اتنا تفسیر ہو جائے، تو میں نے چلو ایک ایک آیت پر تو ہم 20 سال بھی لگا سکتے ہیں، یہ محدث اعظم کا فیض ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ علامہ آدم الاسماء کلھا، لے لیا ہے؟ اچھا، اب ترجمہ اس کا کیا ہے؟ ہم نے سکھایا آدم علیہ السلام کو اسماء کل، وہاں بھی کلی سے ڈرتے ہیں، ہم نے کلّا دکھا دیا، یہ کلّا ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، اب پہلے اپنا عقیدہ یاد کیا کرو، یہ یاد رکھو اعلیٰ حضرت کی کتابیں تمہیں بڑا فائدہ دیں گی، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی کتابوں کا تم مطالعہ کرو، تو یہ نہ دیکھو کہ بھئی یہ بریلوی جو ہے یہ تو ایک لقب ہے، کوئی لیتا ہے نہ لے، کوئی شخص کہے کہ بھئی دلی کہوں، اس کو دہلوی کہو، ناراض ہو جائے تو اس کی اپنی مرضی ہے، جب آپ یا رسول اللہ کہیں گے نا، آپ مانے نہ مانے کہیں گے بریلوی، خدا کی قسم۔ یعنی ایک آدمی کو میں نے دیکھا اعلیٰ حضرت کو گالی دیتا تھا، سنی اعلیٰ حضرت کو گالی دیتا تھا، کیونکہ پچھلے موقع گزرے تو میں نے کہا حضرت آپ ایسا نہ کریں، میرے استاد کے بیٹے بھی تھے، میں نے کہا حضرت ایسا، انہوں نے کہا نہیں بس یہ اپنے آپ کو اونچا چڑھا گیا، خواہ پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی، لوگ بھی کہتے ہیں اعلیٰ حضرت اعلیٰ، میں نے کہا خیر ہے، انہوں نے کہا بس خیر ہے، استاد زیادہ تھا، میں نے کہا اچھا چلو، وہ باہر نکلا، آگے گلی میں دیوبندی کھڑے تھے، اس کے منہ سے تو نکلنا تھا نا کہ وہ سنی کی تو غذا ہے، اعلیٰ حضرت سے جو کچھ کرے ضد کرے بے شک کرے، لیکن ہم کہتے ہیں سنی ہے، چلو ہمارا ساتھی تو ہے نا، وہ بھی اس کے منہ سے نکل گیا یا رسول اللہ،